السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو علاج بالغذا کے بارے میں کچھ ابتدائی طور پر بتائیں گے جو روزمرہ استعمال کر کے ہم بیماریوں سے اور انگریزی دوائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سیب۔ سیب کے بارے میں سیانے کہتے ہیں 1 ایپل اے ڈے کیپ دی ڈاکٹر اوے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ ایک سیب کھائیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ اچھا سیب لیں، صاف ستھرا لیں، اس کو دھوئیں، اس کو چھیلیں۔ اس کو چھیلنا نہیں ہے، بغیر چھیلے کے کھائیں، بلکہ کاٹے بغیر منہ سے کھائیں۔ منہ سے کاٹیں اس کو، اس طرح سیب آپ کے دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور سیب بھی کھایا جائے گا۔ اگر آپ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 100 بیماری کا دفاع کر لیا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ سیب کھانے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، جگر کو خون بنتا ہے، اور معدہ جب ٹھیک ہو تو 100 بیماری صرف معدے کی وجہ سے ہی انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو سیب کھانے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور معدہ ٹھیک ہو تو 100 بیماری سے نجات ملتی ہے۔ یہ ہے پہلی خوراک کا آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت سیب کھاتے ہیں اور شام کو 2 عدد اخروٹ کھا لیا کریں گری نکال کر، اور وہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت کامیاب دوائی ہے۔ اس طرح آپ بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بتانا تھا کہ روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں کالے چنے۔ کالے چنوں کا اگر چھلکا مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر اس کو بھگو دیا جائے اور 12 گھنٹے کے بعد اس کو آپ پی لیں۔ سارا نہیں پیا جانا، تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں۔ جب ختم ہونے لگے تو اس میں ایک دفعہ اور پانی اس برتن میں ڈال دیں، پھر آپ وہ پئیں۔ چنے کے پانی کا اس کو زلال کہتے ہیں۔ زلال جو ہوتا ہے وہ پانی میں اپنا اثر، پانی اس کا اثر چنوں کے جو چھلکا ہے، چنے نہیں، چنوں کا چھلکا، وہ آپ نے لے کر استعمال کرنا ہے۔ اور یہ پرانے سے پرانے جگر کی بیماریاں، کینسر، معدہ، یہ اس کے لیے بہت ہی بہدف ہے۔ اگر کسی کو پرانا یرکان ہے، یرکان میں یہ بہت کارآمد چیز ہے اور بہت دفعہ آزمائی گئی ہے۔ اس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑوں اور گدھوں کا کھانا ہے۔ نہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، ہم لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں اور استعمال نہیں کرتے۔ یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح برتن مٹی کا ہو، اس میں پانی ڈالیں اور اس میں مناسب مقدار چنوں کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے صرف، اور اس کا پانی آپ زلال بنا رات بھر بھگو دیں گے، صبح اٹھ کے پینا شروع کر دیں، بے شک سارا دن پیتے رہیں، شام کو پھر پانی ڈال دیں۔ 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو سارے کو پھینک کر پھر نیا چھلکا اس میں آپ نے ڈالنا ہے۔ 1 دفعہ ڈال کر آپ 2 دفعہ پانی پی سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جگر کا
علاج کرتا ہے، اور سیب جو ہے وہ معدے کا علاج کرتا ہے۔ پھر آ گیا جناب کیلا۔ کیلا جو ہے وہ انرجی ہے اور طاقت کا ذریعہ ہے، ذہنی دباؤ کو دور کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ یہ ہے کیلے کی صفات۔ آپ کی ایسی بیماریوں کے لیے جو لوگ اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ یہ کریں۔ اگر کسی کو گرمی لگتی ہے، پیشاب جل کے آتا ہے، وہ کہتا ہے گرمی ہو گئی ہے، اس کو سال و مسور پکا کر دیں۔ سال و مسور بمائے چھلکے کے، اس کو پکا کر ہلکا سا نمک مرچ ڈال کر، لیکن نمک مرچ مسالے کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بازاری مسالہ جات سے آپ بچیں۔ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ خالص ہیں۔ ہمارے ہاں لالچ بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے ہر کام میں بچت کی بارے میں سوچا جاتا ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سالم مسالہ جات لیں، اس کو گھر میں پیسیں، گھر میں بری کریں، یا سالم اگر آپ ہنڈیا میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس مسالوں سے، بازاری مسالوں سے نجات حاصل کر کے آپ معدے کی جلن، گیس اور دوسری معدے کی بیماریاں، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سنترا، مالٹا، لیمو، کنو، جو ترش پھل ہیں، وہ گردے کی پتھری کے لیے اور گردوں کو صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا لہسن۔ لہسن کے بارے میں اس کی صفات تو جتنی کی جائیں کم ہے۔ اس کا فائدے بہت ہے، دل کو اور دل کی شریانوں کو اور بدن کی دوسری شریانوں کو جو تنگ ہو چکی ہے کسی وجہ سے، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، اور بلڈ پریشر کو بھی یہ نارمل کرتا ہے۔ لہسن اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے آج کل، لیکن اس کے کھانے کا طریق جو ہے، جس طرح ہم ہنڈیا میں سعید بون کر کھاتے ہیں، اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ 100 میں سے 5% اس کی صفات رہ جاتی ہیں۔ آپ نے اس کو چھیل کر اور جو اس کی تری ہوتی ہے اس کو 3-4 حصوں میں کر لینا ہے۔ 4 حصوں میں اگر کر لیں گے تو آپ نے وہ پہلے دن 1 حصہ کھاؤ، پھر دوسرے دن 2 کھاؤ، تیسرے دن 3، چوتھے دن پوری تری کھاؤ۔ سالم تری نگلنی مشکل ہے، اس کو 2-3 حصوں میں کر لو، تو پانی کے ساتھ نگل جاؤ۔ پھر 1 گھنٹہ آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا، اس کو اپنا کام کرنے دینا ہے معدے میں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے بلڈ پریشر کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی جو نالیاں سکڑ رہی ہیں، جو دل کو جاتی ہیں یا جسم کے دوسرے حصے میں ہے، وہ سب کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، جو مرضی کریں، لیکن دوائی کو کام کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ تو یہ میں نے آج کی چند علاج بالغذا آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ اور بھی کچھ
علاج بالغذا کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کو فارورڈ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔